اب صحت سے متعلق کچھ بات کر لیتے ہیں مدیہ. بالکل بالکل. اور صحت کے اندر جناب ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, اور آج کل جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہے, لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے. آپ کس طرح سے اپنا وقت گزارتے ہیں, کیا کھاتے پیتے ہیں, کتنا وقت آپ ایکسرسائز کو دیتے ہیں, صحیح خوراک لیتے ہیں نہیں لیتے, پروسیسڈ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں, میٹھا زیادہ کھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں مختلف بیماریوں کا ہمیں سامنا ہوتا ہے. بالکل اشفاق, اور اسپیسیفکلی ہم آج کل بچے بھی بہت شکایت کرتے ہیں, جیسے ہم نے بڑے بزرگ کو دیکھا تھا جن کو ڈائبٹیز کی شکایت ہوتی ہے, وہ اکثر پاؤں یا ہاتھوں کے نمنس کی شکایت کرتے ہیں کہ ایک دم سے ان کا پاؤں سن ہو گیا ہے, ہاتھ سن ہو گیا ہے. بڑے بھی اگر آپ بھی کبھی غلط بیٹھے ہوں, اور جسے آلتی پالتی مار کے, جس کو پنجابی میں چوکلی مار کے کہنا بھی کہتے ہیں, اگر آپ ویسے بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر کراس لیگس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کسی بھی ایسے پوسچر میں جس میں ہم دیکھیں کہ بلڈ سرکولیشن ہماری ٹانگ پہ رک جائے, تو ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہماری ٹانگ جو ہے وہ سن ہو گئی ہے, پاؤں سن ہو جاتا ہے, جیسے اس میں بالکل جلن سے بھی شروع ہوتی ہے, اس کے کارن ایگزیکٹلی ٹنگلنگ جو ہے اس میں شروع ہو جاتی ہے. سو وہاں پہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ بھی پروسیس ہے, یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر بلڈ سرکولیشن صحیح نہ ہو تو نمنس ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو نمنس کی شکایت بار بار ہو رہی ہے, سو بی الارمڈ, کیونکہ یہ کسی بڑی بیماری کی آپ کو سمٹمز بھی ہو سکتا ہے, جس کے بارے میں آپ کو پتہ لگانا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر محمد عبید جو کہ کنسلٹنٹ فزیشین اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن ڈاؤ یونیورسٹی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب, آج کل جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ وہ ہمارے بزرگ جن کو ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ نمنس کی اکثر شکایت کرتے تھے, لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اور جو جوان ہیں وہ بھی نمنس کی شکایت کرتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے اس نمنس کی جو ایک دم ہاتھوں اور پاؤں میں شروع ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جو نمنس کی شکایت کرتے ہیں اس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمز میں نیوروپیتھی کہتے ہیں. نیوروپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نروز ہیں, جو آپ کی باڈی کی ساری موومنٹس کو اور سینسیشنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی پرابلم ہے. دنیا میں سب سے زیادہ وجہ جو ہے اس کی ڈائبٹیز ہے, ذیابیطس ہے, جو ینگ ایج میں بھی ہوتی ہے اور ایلڈر ایج میں بھی ہوتی ہے. لیکن آج کل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ینگر ایج کے نوجوان اشخاص ہیں ان میں بھی یہ پرابلم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسل ماس یا ان کا پروٹین جو ہے وہ کم ہے, اور ان کی نروز جو ہیں وہ بون سے یا پریشر سے ایکسپوز ہو جاتی ہیں, اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ آلتی پالتی مار کے جب بیٹھتے ہیں اور نرو ان کی جو ہے وہ دب جاتی ہے, تو اس سے ان کو نمنس ہوتی ہے, پین ہوتا ہے. پھر کچھ بلڈ سرکولیشنز کے پرابلم ہوتے ہیں کہ آپ کی بلڈ جو ہے وہ نیچے کی شریانوں میں, جن کو ہم آرٹریز کہتے ہیں, پاؤں کے یا ہاتھوں کی جو ڈیپ جگہ ہیں وہاں پہ نہیں پہنچ پاتی. اس وجہ سے بھی آپ کی جو ہے نروز ڈیمیج ہوتی ہیں. اور اس نیوروپیتھی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ڈائبٹیز کے بعد پھر ہمارے ویسکولر پرابلمز ہیں, ویسکولائٹس کہلاتا ہے, وہ ہے. اس کے علاوہ کچھ اور جو وجوہات ہیں وہ ہیں کمپریشن نیوروپیتھی, کہ کسی پریشر کی وجہ سے آپ کی نروز پہ اگر کوئی دباؤ آ جائے تو دباؤ کو ہٹانا ضروری ہے, کیونکہ اگر پرماننٹ وہ پریشر رہے گا تو وہ نروز پرماننٹ ڈیمیج ہو جائیں گے اور پھر آپ کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں وہ بیکار. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا یہ ہمیں سمجھائیے گا کہ کوئی بھی جیسے کوئی سنگین نوعیت کا مرض ہمیں لاحق اگر ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے کچھ اس کی سمٹمز یا کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں. یہ جو نیوروپیتھی کی آپ نے بات کی ہے تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ٹنگلنگ, پھر اس کے بعد پین فرام ٹچ, اور اس کے ساتھ ساتھ مسل کریمپنگ, ایکسیس سویٹنگ, ہیٹ فیکٹر آپ کو فیل ہوتا ہے, ٹویچنگ کا احساس ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اور کون کون سی سمٹمز ہیں جب آپ کو الارم ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کچھ غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں, ایک تو وہ ہے جو اوکیجنل آپ کو ٹنگلنگ سینسیشنز ہوتی ہیں, اوکیجنل آپ کو نمنس ہوتی ہے, وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ ریکرنٹ ہو, یعنی کہ کافی جلدی اور کم عرصے میں ہوں, جیسے آپ کو ڈیلی ہو رہا ہے, کسی اسپیسیفک ٹائم پہ ہو رہا ہے, یا آپ کو دن میں 2-3 مرتبہ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوا ہے, تو پھر اس میں آپ کو توجہ نہیں دی پڑے گی. اس کے جو میجر سمٹمز ہیں اس میں یہ ہے کہ کہیں آپ کو چکر تو نہیں آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اگر آپ کو چکر بھی آ رہے ہیں تو آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کہیں لو تو نہیں ہو رہا. تو یہ ایک اور ٹرم ہے جس کو ہم آٹونومک نیوروپیتھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سیریس النس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ نمنس کے ساتھ کہیں آپ کو موومنٹ میں کمزوری تو نہیں ہے, کیونکہ نمنس میں صرف آپ کو سینسیشنز فیل نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ کی طاقت, جو آپ کے ہاتھوں پیروں کی طاقت ہے, اس میں بھی کوئی کمزوری محسوس ہو کہ آپ کی پاور وہ نہیں رہی جو پہلے ہے, یا آپ کو اپنے گرپس میں کوئی مسئلہ ہے,
اور جو سب سے سمپل بات ہے کہ چلتے چلتے اگر آپ کا چپل جو ہے یا جوتے جو ہیں وہ پیر سے اتر جائیں اور آپ کو پتہ نہ لگے، یا آپ کو جوتوں کی سختی یا نرمی پتہ نہ لگے، یا آپ کسی پتھریلی جگہ پہ چلتے ہیں اور آپ کو وہ محسوس نہ ہو اور آپ کو ایسا لگے کہ آپ کاٹن رول پہ چل رہے ہیں، تو پھر یہ سیریس علامات ہیں اور آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے بالکل، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے کہ کوئی نیورو ریلیٹڈ کوئی پرابلم بھی ہو، نیورو ریلیٹڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے بعد یہ جو نمنس کی شکایت ہے لوگوں میں، جو ایک دم ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، یہ بھی بڑھتی چلی جا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، اس ٹرم کو ہم کہتے ہیں پوسٹ کووڈ ایستھینیا. کسی بھی وائرل النس کے بعد کچھ کمزوریاں ہو جاتی ہیں آپ کے امیون سسٹم میں، اور اس میں پھر نروز بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور اس میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. کووڈ ایک ایمرجنگ ڈیزیز ہے، جس کو اب ہم ایمرجنگ تو نہیں کہتے کیونکہ اب 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو پوسٹ کووڈ کمزوری ہے جس کو ہم ایستھینیا کہتے ہیں، وہ نروز کو زیادہ انوالو کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے عام وائرل النس کے بعد اگر کوئی بندہ، کوئی شخص جو ہے وہ 1 ہفتے میں بالکل فٹ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، تو یہ جو ہے کچھ ہفتے یا کچھ مہینوں تک لے سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کووڈ میں کیونکہ آپ کی سینس آف اسمیل نہیں ہے، سینس آف ٹیسٹ نہیں ہے، تو آپ وہ اس طریقے سے کھانا نہیں کھا پاتے، آپ کو وہ نیوٹریشن نہیں ملتی، یا آپ کرٹیکل النس سے واپس آتے ہیں اور اگر آپ آئی سی یو سے بہتر ہو کے واپس آئیں یا ایچ ڈی یو سے بہتر ہو کے واپس آئیں، تو اس میں آپ کی مسل ماس پہلے ہی کم ہو جاتا ہے، آپ کی نروز آلریڈی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں، تو آپ کو نیوٹریشن سے اس کو پورا کرنا ہے. اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے آپ کے وائٹامنس کی کمی. اسپیشلی نروز کے لیے جو وائٹامنز ہیں، وہ وائٹامن B12 بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ B12 ہم نیوٹریشن میں پورا نہیں لیتے، اور اسپیشلی کووڈ کے بعد پایا جاتا ہے وائٹامن B12. اس وجہ سے نیوروپیتھیز ذرا زیادہ لمبے عرصے تک اس میں محسوس ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ B12 جس وائٹامن کی آپ نے بات کی، یہ کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، وائٹامن B12 سب سے زیادہ گوشت میں، وائٹ میٹ میں، دوسرا انڈوں میں، دودھ میں، ہری سبزیوں میں اور دالوں میں زیادہ ملتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں لیتے. اور اسپیشلی B12 جو ہے جو ہم اسموک فوڈ لیتے ہیں اس میں ضائع ہو جاتا ہے. جیسے اگر ہم دھوئیں میں بنے ہوئے فوڈ جیسے فاسٹ فوڈ ہے وہ لیتے ہیں تو اس میں B12 اتنا نہیں ملے گا. یا اگر ہم نیوٹریشن والی چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ملک پروڈکٹس ہیں یا ایگ پروڈکٹس ہیں یا وائٹ میٹ ہے وہ ہم نہیں لیتے تو یہ B12 ڈیفیشنسی ون لاسٹ تھنگ ہو جاتی ہے. یہ ڈائبٹیز میں ٹھیک ہے. اور اچھا ایک آخری چیز آپ سے جاننا چاہیں گے. ڈائبٹیز میں وائٹامن B12 کم رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک آخری چیز آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ریسٹلیس لیگ سنڈروم ایک بیماری نہیں، ایک سنڈروم ہے جس میں مختلف بیماریوں کی کچھ علامات نیوروپیتھی کے طور پہ کام آتی ہیں. اس کی سب سے بڑی علامات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ رات کو ریسٹ کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ کے پاؤں کی مسلسل فلکرنگ ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے اور آپ کو شدید پین محسوس ہوتا ہے. یہ نیوروپیتھی کی ایک ٹائپ ہے جو مختلف بیماریوں میں ہو سکتا ہے، جیسے تھائرائیڈ کی کسی کو بیماری ہے، کوئی الکوہل اگر لیتا ہے، یا کسی کو پہلے سے ہی کوئی نیوروپیتھی ہے جیسے ملٹیپل اسکلیروسس ہے، کسی کو کوئی ہیپیٹائٹس B یا C ہے تو ہیپیٹائٹس B اور C میں نروز پہ بھی کچھ اثرات پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے. ایسی بیماریوں کی کمبینیشن میں ایک سمٹم ایک کامن ہے کہ آپ کے پاؤں میں رات کو شدید پین ہوتا ہے اور آپ کا پاؤں سٹل نہیں رہتا اور آپ کو اس کو موو کرنا پڑتا ہے، اس سے آپ کا پین کم فیل ہوتا ہے. اس پرابلم کو ہم ریسٹلیس لیگ سنڈروم کہتے ہیں، اور اس میں بیسیکلی آپ کو وجہ پتہ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. آئدر یہ ڈائبٹیز کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا یہ تھائرائڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا آپ کی ڈائٹ میں کوئی ڈیفیشنسی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کو ہمیں دیکھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر محمد عبید ہمارے ساتھ موجود اور بتا رہے تھے کہ جو ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سن پڑ جاتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انگزائٹی میں بھی کبھی ہم اپنی ہبڑ دبڑ میں ہوتے ہیں کہ اس پریشانی میں، اس خوف میں بھی ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سن پڑ جاتے ہیں. لیکن جب آپ کا پاؤں اور کبھی آپ واک کریں اور آپ کی چپل آپ کے پاؤں سے اتر جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے اور وہ کافی دیر سے نم ہو تو دین اس کا مطلب ہے کوئی سیریس بیماری آپ کو ہو سکتی ہے. گرمی، تکلیف کا احساس ہونا، ٹنگلنگ کا احساس ہونا، یہ خاصی علامات ہیں. آپ ظاہر ہے کہ اپنے معالج کو لازمی طور پر چیک کرائیں.